بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ وَلَا يَدْرِي أَيَّتُهُمَا أُولَى فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا لِأَنَّ نِكَاحَ إِحْدَاهُمَا بَاطِلٌ بِيَقِينٍ وَلَا وَجْهَ إِلَى التَّعْيِينِ لِعَدْمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَلَا إِلَى التَّنْفِيذِ مَعَ التَّجْهِيلِ لِعَدْمِ الْفَائِدَةِ أَوْ لِلضَّرَرِ فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيقُ وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْأُولَى مِنْهُمَا وانعدمت الأولوية للجهل بالأولوية فينصرف إليهما وقيل لا بد من دعوى كل واحدة منهما أنها الأولى أو الاصطلاح لجهالة المستحقة۔ ترجمہ دیکھیں ذرا۔ فَإِن تَزَوَّجَ، اگر کوئی آدمی نکاح کرے، اختین دو بہنوں سے، فی عقدتین دو عقدوں میں، ولا یدری اور اس کو پتہ نہیں، ایتہما اولا کہ ان دونوں میں سے پہلی کون سی ہے، فرق بینہ و بینہما تو اس آدمی اور ان دونوں بہنوں کے درمیان تفریق کی جائے گی، جدا کیا جائے گا ان کو ایک دوسرے سے، لأن نکاح احداہما باطل بیقین، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کا نکاح یقیناً باطل ہے، ولا وجہ الی التعیین اور تعیین کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، متعین کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ کون پہلی ہے اور کون دوسری ہے، لعدم الاولویت اولویت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ولا الی التنفیذ اور نکاح کو نافذ کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، مع التجہیل مجہول ہونے کے ساتھ، لعدم الفائدۃ فائدہ کے نہ ہونے کی وجہ سے، او للضرر یا ضرر اور نقصان کی وجہ سے، فتعین التفریق پس تفریق متعین ہو گئی، ولہما نصف المہر اور ان دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا، لأنہ وجب للأولی اس لیے کہ مہر واجب ہو چکا ہے، للأولی منہما ان دونوں میں سے پہلی عورت کے لیے، پہلی بہن کے لیے، لیکن یہاں پہ پہلی کون ہے، وانعدمت الاولویت اولویت یہاں پہ معدوم ہے کہ کون پہلی ہے، یہ بات معدوم ہے، للجہل بالاولویت اولویت کے مجہول ہونے کی وجہ سے، فینصرف الیہما لہٰذا اس مہر کو ان دونوں کی طرف لوٹایا جائے گا، وقیل اور کہا گیا لا بد من دعوی کل واحدۃ منہما ان دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرنا ضروری اور لابودی ہے، انہا الاولی کہ وہ پہلی ہے، او الاصطلاح لجہالۃ المستحقۃ یا ان دونوں کے درمیان صلح کے ذریعے سے یہ کام کیا جائے گا، لجہالۃ المستحقۃ مستحق خاتون کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کی وضاحت سے پہلے صورت مسئلہ ذرا ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ صورت مسئلہ میں ایک تو بات یہ ہے کہ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ جمع بین الاختین حرام اور ناجائز ہے، تو لہٰذا عقد واحد میں ایک بندہ دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اور یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جہالت کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر ایک آدمی نے دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس کی صورت ممکن ہے کیونکہ فقہ میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ فقہ کے بہت سارے مسائل کا دار و مدار صرف جو ہے نا وہ امکان پر ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ میں ایک اس کی آسان صورت بنا کے آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اور اس کی بیوی دونوں کے درمیان جدائی ہوئی ہے، الگ الگ مقام پر ہیں، مرد پشاور میں ہے، ایک بیٹی اس مرد کے پاس ہے، اور وہ عورت جو ہے نا وہ اس سے جدا ہو کر لاہور میں ہے، ایک بیٹی دوسری بیٹی جو ہے نا اس کے پاس ہے۔ اب کوئی ایسا اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دو نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ لاہور میں اس عورت کی بیٹی کو پیغام بھیجے اور اس کے ساتھ نکاح ہو جائے، اور پشاور میں اس مرد کی بیٹی کو پیغام بھیجے اور اس کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اب نکاح کرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی ماں باپ کی بیٹیاں ہیں، بس کوئی حسن اتفاق ایسا بن سکتا ہے کہ لاہور میں اس عورت کی فیملی کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ پشاور میں جو مرد ہے یہ اس سے جو ہے نا طلاق لے کر اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں
لاہور میں رہ رہی ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اسی طرح اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پشاور میں جو مرد ہے یہ اس لاہور والی عورت کا شوہر ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے، پتہ نہیں چلا۔ اب آدمی نے کیا کیا، ان دو لڑکیوں کے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ دونوں بہنیں ہیں، لیکن نکاح کرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دونوں جن کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں آپس میں بہنیں ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ جو اس کو رشتہ دے رہے ہیں ان کو بھی آپس میں پتہ نہیں ہے۔ آپس میں پتہ اس لیے نہیں ہے کہ تعلقات جو ہے نا وہ طلاق کی وجہ سے، میں نے ایک امکانی صورت بنائی ہے، اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں، ایک امکانی صورت میں نے بنائی ہے بطور مثال کے۔ اب یہ مرد اور اس کی بیوی آپس میں ان کا طلاق ہونے کی وجہ سے ان کے تعلقات بھی منقطع ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب جناب اس ناکح نے، لڑکے نے لاہور میں جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ پشاور میں جو لڑکی ہے وہ اس کی بہن ہے۔ اب دیکھیں دو بہنوں کے ساتھ اس نے نکاح کیا۔ اب دو بہنوں کے ساتھ جو اس نے نکاح کیا ہے، اگر متعین ہے کہ ان میں سے پہلے کس کے ساتھ نکاح کیا ہے تو پھر دوسری کے ساتھ نکاح باطل ہے، پہلی کے ساتھ نکاح صحیح ہے۔ دوسری کے ساتھ نکاح کیا ہے بیٹا؟ باطل ہے، کیونکہ اب اس کو تعین ہے، پتہ ہے کہ پہلے کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اگر پہلے لاہور والی کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو پشاور والی کے ساتھ اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر پہلے پشاور والی کے ساتھ اس کا نکاح درست ہے، پہلے اس نے نکاح کیا ہے تو لاہور والی کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی امکانی صورت بن جائے کہ آدمی دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر لے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو ان میں سے اگر یہ متعین ہو کہ پہلے کس کے ساتھ نکاح کیا ہے تو وہ پہلا جو نکاح ہوگا وہ صحیح اور درست ہوگا، دوسرا نکاح وہ باطل اور حرام ہوگا، کیونکہ اس سے جمع بین الاختین لازم آتا ہے۔ تیسری صورت جو ہمارے سامنے ہے یہ والی صورت ہے کہ ایک آدمی نے دو بہنوں کے ساتھ دو عقدوں میں نکاح کیا۔ وہی صورت آپ بنا دیں کہ ایک لاہور میں ہے اور ایک پشاور میں ہے، لیکن اس آدمی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں بہنیں ہیں، اور ان دو بہنوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک مرد کے نکاح میں جا رہی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب اس نے نکاح کیا ان دو لڑکیوں سے، لیکن کوئی ایسی صورت بن گئی کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پہلے نکاح کس کے ساتھ کیا ہے، آیا لاہور والی کے ساتھ پہلے نکاح کیا ہے یا پشاور والی کے ساتھ پہلے نکاح کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، نسیہ منسیہ ہو چکا ہے، اس آدمی کو بھی پتہ نہیں ہے، ان منکوحات کو بھی پتہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ بات ان کے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے کہ پہلے کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی نے دو عقدوں میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح کیا، میں نے عرض کر دیا کہ جمع بین الاختین تو ناجائز ہے، لیکن اس کی امکانی صورت بن سکتی ہے کہ اس آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دونوں حقیقی بہنیں ہیں، اور ان بہنوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک مرد کے نکاح میں جا رہی ہیں، تو لہٰذا اب یہاں پہ صورت بھی یہ ہے کہ پہلے کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کر دیا اگر پہلے کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اگر اس کی تعین ہو تو پھر پہلا نکاح اس کا درست ہوگا اور دوسرا باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس نے دو بہنوں کے ساتھ الگ الگ عقدوں میں نکاح کیا، لیکن حال کیا ہے؟ واو حالیہ ہے، ولا يدري ايتهما اولى فرق بينه وبينهما، پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے پہلے کس کے ساتھ نکاح کیا ہے، لاہور والی کے ساتھ کیا ہے یا پشاور والی کے ساتھ کیا ہے، تو پھر ان کے درمیان تفریق کی جائے گی۔ تفریق اس لیے کی جائے گی کہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس صورت میں جو دوسری ہے اس کا نکاح یقیناً باطل ہے۔ دوسری کا نکاح کیا ہے بیٹا؟ یقیناً باطل ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک کا نکاح یقیناً باطل ہے جو کہ دوسری ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ولا وجہ الی تعیین لعدم الاولویت، پہلے کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، نکاح میں اولا کون ہے، ثانیہ کون ہے، اس کی کوئی تعیین نہیں ہے، تعیین کا کوئی طریقہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، صورت ایسی پیش آئی ہے، تو لہٰذا دیکھیں نا دوسری کا نکاح تو یقیناً باطل ہے، لیکن یقیناً باطل ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ دوسری کون ہے اور پہلی کون ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو پھر کیا کریں گے؟ ولا الی التنفیذ مع التجہیل۔ اب دیکھیں اس نکاح کو اگر نافذ کیا جائے
مجہول کے ساتھ اگر نافذ کیا جائے، ہم یہ کہیں کہ ایک کے ساتھ نکاح باطل ہے اور دوسری کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کا نکاح صحیح ہے، یعنی جو اس کا پہلا نکاح ہے وہ صحیح ہے اور دوسرا نکاح اس کا کیا ہے، باطل ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، پہلے نکاح کو جو ہے نا وہ کیا کریں گے، برقرار رکھیں گے اور دوسرے نکاح کو ہم باطل قرار دیں گے، تو لعدم الفائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہاں پہ یہ آدمی اس کی بیوی کون بنے گی، کیونکہ پہلی اور دوسری جو ہے نا یہاں پہ معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم بالفرض نکاح کو نافذ کر دیں، ہم کہیں کہ نکاح صحیح ہے، صحیح کس میں ہے، الاولیٰ میں ہے، اور باطل کس میں ہے، الثانیہ میں ہے، اور نکاح ہو گیا، تو پھر الاولیٰ اور الثانیہ کی تعین نہیں ہوئی ہے۔ جب تعین نہیں ہوئی تو پھر نکاح کا فائدہ کیا ہوا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ او للضرری، یا ضرر ہے، ضرر کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس آدمی کو ضرر ہے کیونکہ یہ استمتاع نہیں کر سکتا، فائدہ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ مجہول ہیں، ایک کے ساتھ اس کا نکاح یقیناً باطل ہے دونوں میں سے، تو کس کے ساتھ باطل ہے اس کی تعین نہیں ہے، تو اس آدمی کو ضرر ہے۔ اور اسی طرح ضرر کی دوسری قسم ان دونوں بہنوں کو ضرر ہے، کیونکہ ان میں سے کس کا نکاح ہوا ہے کس کا نکاح نہیں ہوا، اس کی ابھی وضاحت نہیں ہو پا رہی، اولویت کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ کون پہلی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کو صحیح قرار دے کر نافذ کریں، کون دوسری ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کو جو ہے نا وہ باطل قرار دیں، تو دونوں بہنیں بھی جو ہے نا وہ کیا ہو گئیں، لٹک گئیں، تو ان کا بھی کیا ہو گیا، ضرر ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اس نکاح کو باقی رکھنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا، فتعین التفریق، تفریق متعین ہو گیا، تو اب ان کے درمیان جدائی ہی واحد راستہ ہے اور ہمارے پاس کوئی اور سبیل نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جب ان کے درمیان تفریق کی جائے گی تو پھر مہر کا کیا کریں گے، حق مہر کس کو دیں گے؟ فرمایا وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ، نصف مہر جو ہے نا وہ کیا ہوگا، ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ان دونوں کے درمیان نصف مہر اس لیے ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں نا، اگر نکاح صحیح ہوتا تو ان میں سے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے حق مہر اس کو ملتا، یہ تو یقینی اور پکی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، ظاہری بات ہے، بدیہی بات ہے کہ ان میں سے جس کے ساتھ نکاح صحیح ہوتا مہر اس کا ہوتا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا مجہول ہے، مہر کس کو ملنا چاہیے کچھ پتہ نہیں ہے، اگر ہم مہر کسی اور ایک کو دے دیں، ہو سکتا ہے اس میں دوسرے کا حصہ ہو، دوسری جو ہے نا وہ کیا ہو، اس کی مستحق ہو، اب مہر کیا کریں گے، کس کو دیں گے؟ فرمایا کہ دونوں میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کریں گے۔ برابری کی بنیاد پر تقسیم اس لیے کریں گے کہ ان میں سے پہلی متعین نہیں ہے کہ جو اس کی مستحق ہوتی اور جس کو ہم مہر ادا کرتے وہ متعین نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے جس کو ہم پہلی سمجھ رہے ہیں وہ پہلی نہ ہو اور جس کو ہم دوسری سمجھ رہے ہیں وہ دوسری نہ ہو، اگر پہلی وہ جس کو ہم پہلی سمجھ رہے ہیں اگر وہ پہلی نہیں ہے تو پھر آپ نے حق مہر جو کسی اور کا حق تھا وہ کسی اور کو دے دیا۔ تو اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مہر دونوں میں کیا کریں گے، نصف کریں گے، فَيُنصَرَفُ إِلَيْهِمَا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور آگے وکیل سے ایک قول بیان فرمایا، اور وہ قول یہ ہے کہ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے کہ میں پہلی ہوں تاکہ وہ مستحق بنے حق مہر کا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ دو بہنوں میں سے لازمی بات ہے ایک بڑی ہوگی اور ایک چھوٹی ہوگی، اگر جڑواں بھی ہوں تو قد کے لحاظ سے کوئی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، تو ہم ایک صورت امکانی مسئلہ بنائیں گے کہ جو بڑی ہے وہ بھی دعویٰ کرے کہ میں پہلی ہوں تاکہ وہ اس مہر کا مستحق بنے، اور جو چھوٹی ہے وہ بھی دعویٰ کرے کہ میں پہلی ہوں تاکہ وہ کیا بنے، مستحق بنے۔ اس صورت میں ان دونوں کا استحقاق جو ہے نا وہ کیا ہوگا، ثابت ہوگا، اور دونوں کو برابر دیں گے۔ حالانکہ ان میں سے کسی کے دعویٰ کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے، اگر قبول کر لیں تو پھر وہ تو پہلی ہوگی اور اس کے ساتھ نکاح بھی ہوگا، لیکن یہاں پہ جو ہے نا مجہول ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن حق مہر کا مستحق بننے کے لیے دعویٰ تو دونوں کو کرنا پڑے گا کہ ایک بھی دعویٰ کرے گی کہ میں پہلی ہوں اور دو بھی دعویٰ کرے گی کہ میں پہلی ہوں، تو لہٰذا دونوں نے کیا کیا، پہلی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب اس دعویٰ سے صرف اتنا ہوگا کہ وہ دونوں مہر کی مستحق بنیں گی اور مہر کو دونوں کے درمیان کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ فرمایا اویل اصطلاح لجہالت المستحقتی، یا کیا کریں گے، ان دونوں کو نصف پر کیا کریں گے،
راضی کریں گے، ہم ان دونوں کو کہیں گے کہ جنا یہ جو مہر ہے اس میں یہ نصف آپ کا حصہ ہے اور نصف آپ کا حصہ، ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی سے کیا کریں گے کام چلائیں گے، ان دونوں کو متفق اس بات پر کریں گے کہ اس مہر کو ان دونوں کے درمیان کیا کریں گے، تقسیم کریں گے۔ اس کی وجہ یہ لجہالۃ المستحقۃ، کیونکہ مستحق کون ہے یہ مجہول ہے، اس کی کوئی وضاحت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آدمی کسی غلطی کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، دو عقدوں میں اس نے دو بہنوں کے ساتھ نکاح کیا اور پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے پہلی کون ہے اور دوسری کون ہے، کوئی بھی طریقہ معلوم کرنے کا نہیں ہے، تو پھر اس کا نکاح دونوں کے ساتھ باطل ہو جائے گا، کیونکہ جمع بین الاختین لازم آتا ہے، اور مہر جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم کریں گے۔ اور پھر تقسیم کرنے کے لیے دو صورتیں آگے بیان فرمائیں۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے کہ وہ پہلی ہے، اور یا جو ہے نا ان دونوں کو بٹھا کر ان کے درمیان اس بات پر اتفاق کریں گے کہ وہ مہر ان دونوں میں جو ہے نا وہ برابری کی بنیاد پر کیا ہو جائے، تقسیم ہو جائے۔ اور برابری کی بنیاد پر تقسیم اس لیے ہے کہ یہاں پہ مہر کی مستحق کون ہے اس کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے، ہر ایک میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ مستحق ہے، کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ دونوں میں سے ہر ایک میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ پہلی ہے، اور اس لیے ہر ایک میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ مہر کی کون ہے، مستحق ہے، لہٰذا استحقاق مجہول ہے، تو لیکن مستحق کوئی نہ کوئی ہے، یہ تو ضروری بات ہے، یہ نہیں ہے کہ مہر کسی کو بھی نہ ملے کیونکہ مستحق نہیں، مستحق کوئی نہ کوئی ہے ان دونوں میں سے، اور دونوں کے مستحق ہونے کا احتمال موجود ہے، تو لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مہر کو ان دونوں کے درمیان کیا کیا جائے، تقسیم کیا جائے۔